بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يجعل القرآن عوجا والصلاة والسلام على الذي أمر بترتيل القرآن ترتيلا وعلى آله وصحابته ومن سار على سنته إلى يوم الدين وبعد. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی نشست میں ہم سبق نمبر 15 پڑھیں گے، جس میں قرآن حروف مجزوم کی چوتھی قسم یعنی مضبوطی اور جماؤں سے بغیر جھٹکا دیے پڑھے جانے والے حروف کی ادائیگی کے بارے میں گفتگو کی جائے گی انشاء اللہ تعالی. قرآن مجید میں کل 29 حروف ہیں. جزم کی صورت میں ان کی ادائیگی 4 طرح کی ہوتی ہے. نمبر 1، ہلا کر پڑھنا، اور یہ کیفیت حروف قلقلہ میں پائی جاتی ہے. نمبر 2، بقدر 1 الف کھینچ کر پڑھنا، اور یہ کیفیت حروف مدہ میں پائی جاتی ہے. نمبر 3، نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے پڑھنا، اور یہ کیفیت حروف لین میں پائی جاتی ہے. نمبر 4، مضبوطی اور جماؤں سے بغیر جھٹکا دیے پڑھنا، اور یہ کیفیت مذکورہ حروف کے علاوہ باقی 21 حروف میں پائی جاتی ہے. آئیے قرآن حروف مجزوم کی چوتھی قسم باقی 21 حروف کی ادائیگی کی پہچان کریں اور اس کے مطابق خوب مشق کریں. باقی 21 حروف وہ ہیں جو حروف قلقلہ، حروف مدہ اور حروف لین کے علاوہ ہیں. ان حروف کی جزم کو مضبوطی اور جماؤں سے بغیر جھٹکا دیے ادا کیا جاتا ہے. مثلا ال، ان، ام، اف، اور کو یوں جھٹکا دے کر پڑھنا ال، ان، ام، اف، اور غلط طریقہ ہے. سامعین کرام، ان باقی 21 حروف کی ادائیگی کے متعلق 2 باتوں کا خاص خیال رکھیں. نمبر 1، ان کی ادائیگی کے وقت آواز میں جھٹکا نہ ہو. مثلا ال، ال، ال کو یوں پڑھنا ال، ال، ال. یہ غلط طریقہ ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جزم والے حرف کی آواز اپنی جگہ پر رکی رہے اور اس کے فوراً ہی بعد اگلا حرف پڑھیں. مثلا الحمد، اہدینا، انعمت. مشق کیجیے الحمد، 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 اہدینا، 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 انعمت، انعمت، انعمت. لہذا الحمد کو الحمد پڑھنا، اہدنا کو اہدنا پڑھنا، اور انعمت کو انعمت ہلا کر پڑھنا غلط طریقہ ہے. نمبر 2، زبر، زیر اور پیش والے حرف کو ان حروف کے ساتھ فوراً ملائیں تاکہ زبر، زیر اور پیش کی آواز لمبی نہ ہونے پائے، ورنہ زبر کے بعد الف،
زیر کے بعد یا اور پیش کے بعد واو پیدا ہو جائے گا۔ مثلا ات سے آت، ات سے ایت اور ات سے اوت ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ لہذا والعصر خسر وتواصوا بالصبر میں حرف ساکن کے ما قبل کی حرکت کو اس طرح ادا کرنا کہ حروف مدہ پیدا ہو جائیں۔ مثلا یوں پڑھنا والعصر خسر وتواصوا بالصبر۔ ایسی غلطیوں سے لحن جلی لازم آتی ہے جو کہ حرام ہے۔ آئیے چوتھی قسم کے جزم و سکون والے حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ مشق کیجیے۔ متربۃ، مثقلۃ، نحن، اخرج، تذهل، برق، مریۃ، رزقا، مسغبۃ، بشرا، فصل، قضبا، اظلم، نعبد، یغفر، تفعل، مکرا، جعلنا، قصمنا، ينهون، تهوى، شأن، الحمد، انعمت۔ سامعین کرام، درج ذیل حروف کی ادائیگی کے متعلق خاص خیال رکھیں۔ نمبر 1، حمزہ کی ادائیگی۔ حمزہ ساکنہ کی ادائیگی میں سانس اور آواز دونوں بند ہو جاتے ہیں، اس لیے ادائیگی کے وقت سینہ پر دباؤ ہوتا ہے، جیسے ا، ای، او، لیکن ادائیگی میں قلقلہ جیسی کیفیت پیدا نہ ہونے دیں۔ لہذا آواز کو اس طرح ہلا کر پڑھنا ا، ای، او غلط طریقہ ہے۔ آئیے حمزہ کی صحیح تلفظ کے ساتھ مشق کیجیے۔ بأسن، فادارأتم، شأن، مأکول، بئس، هیئ، شئتما، نبئ، یؤمنون، تؤوی، رؤیاک، لؤلؤ۔ نمبر 2، تا ساکنہ کی ادائیگی۔ تا کی ادائیگی میں درج ذیل کیفیتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، کچھ سانس آواز بنتی ہے۔ نمبر 2،
آواز سخت ہونے کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، آواز کی بندش کے فوراً بعد زبان کی نوک تالو میں گھستی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ تا اردو کے لفظ تھا کی مثل سنائی نہ دے، اور نہ ہی اس کی ادائیگی میں ہا، حمزہ اور سین کی آواز پیدا ہو۔ مثلا کوورت کی بجائے کوورت، کوورت، کوورت ہو جائے، اور یہ غلط طریقہ ہے۔ اور تا کی ادائیگی کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ زبان کی نوک کو ثنائے اولیہ کی جڑ پر مضبوطی سے اس طرح لگائیں کہ آواز کے سختی سے رکنے کے فوراً بعد معمولی سی گھساہٹ ہو، یا یوں سمجھیں کہ زبان کی نوک تالو پر سختی سے لگنے کے فوراً بعد معمولی سی گھساہٹ ہو۔ مثلا ات، ات، ات۔ آئیے تا کی صحیح تلفظ کے ساتھ مشق کیجیے۔ کانت، ثبت، سعرت، بعثرت، عطلت، اصابتهم، تتلون، فتنة، تخافت، فتنتك، فيمت، تتلى۔ نمبر 3، کاف ساکنہ کی ادائیگی۔ کاف کی ادائیگی میں بھی درج ذیل کیفیتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، کچھ سانس آواز بنتی ہے۔ نمبر 2، آواز سخت ہونے کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، آواز کی بندش کے فوراً بعد زبان کی جڑ تالو میں گھستی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کاف اردو کے لفظ کھا کی مثل سنائی نہ دے، اور نہ ہی اس کی ادائیگی میں ہا اور حمزہ کی آواز پیدا ہو۔ مثلا اکبر کی بجائے اکبر، اکبر، اکبر ہو جائے، اور یہ غلط طریقہ ہے۔ اور کاف کی ادائیگی کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ زبان کی جڑ کو تالو پر مضبوطی سے اس طرح لگائیں کہ آواز کے سختی سے رکنے کے فوراً بعد معمولی سی گھساہٹ ہو۔ مثلا اک، اک، اک۔ آئیے کاف کی صحیح تلفظ کے ساتھ مشق کیجیے۔ یک، اومو، اکثرهم، فأکرمه، تکفرون، الذکرى، ذکرک، لا تشرک، ولا بکر، بکم،
رکبانا، اسلک، حکم۔ نمبر 4، لام اور نون ساکنہ کی ادائیگی۔ لام اور نون کی آواز اپنے مخرج یعنی نکلنے کی جگہ میں نہ پوری طرح بند ہوتی ہے اور نہ پوری طرح جاری رہتی ہے، جس کی وجہ سے آواز میں کچھ سختی اور کچھ نرمی پائی جاتی ہے، لیکن خیال رہے کہ ان کی آواز اپنے مخرج میں رک کر ہل نہ جائے۔ لہذا رب العالمین، انعمت کو یوں پڑھنا، رب العالمین، انعمت غلط طریقہ ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کا کنارہ مسوڑوں کے ساتھ لگا کر اس طرح مضبوطی سے ادائیگی کریں کہ آواز ہلنے نہ پائے اور آواز میں کسی قسم کا جھٹکا نہ ہو۔ آئیے لام اور نون کی صحیح تلفظ کے ساتھ مشق کیجیے۔ لام کی مشق، والعافین، جعلنا، ظللنا، قل اعوذ، قل هو اللہ۔ نون کی مشق، من آمن، وانحر، من غیرکم، من خیر، انعمت۔ سامعین کرام، یہ تھی چند گزارشات حروف مجزوم کی چوتھی قسم، یعنی مضبوطی اور جماؤ سے بغیر جھٹکا دیے پڑھے جانے والے حروف کی ادائیگی کے حوالے سے۔ اور اب سورہ الم نشرح کی مشق کروائی جائے گی، تو لیجیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك، الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت اس انداز سے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جو ناقلین کے تواتر سے ثابت ہے، آمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ وخیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔